کہیں پر ان کو نااہل کیا، کہیں پر ان کی رکنیت وہ کی، کہیں پر ان کو الیکشن میں نواز شریف کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو اب آپ بھی بتائیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا مقابلہ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ تو مفتی جماعت کی بھی ان سے کچھ ڈیمانڈیں ہیں۔ جماعت بھی چاہتی ہے کہ جو آدمی ہے وہ جماعت ہی کا رہے اور جماعت کے فیصلوں کا ہی پابند ہو اور جماعتی زندگی ہی اس پر غالب ہو۔ جیسے کہہ رہے ہیں اعزاز کی ہارنا اعزاز کی بات ہوگا، پھر تو ہار جائیں گے۔ نہیں، ہار جیت تو دیکھیں جب آدمی میدان میں اترتا ہے تو یہ تو نہیں کہ وہ جیتے ہی جیتا ہے، جیتنے والا تو ایک ہی ہوتا ہے۔ جہاں پر آپ کی بہت سی تعریفی کلمات عوام الناس سے سننے کو ملتے ہیں اور آپ کے رویہ، مزاج، خوش اخلاق ہر لحاظ سے، تو وہیں پہ سننا آپ زیادتیاں بھی آپ کی کافی سر پر ہیں اور آپ نے ان کا جواب بھی دینا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی زیادتی جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ کی، آپ نے بھی کی ہے اور آپ کی جماعت نے بھی کی ہے۔ تو میرے خیال میں وہ تو ایک بہت بڑے عالم ہے، مولانا ہے اور بزرگ بھی ہیں اب۔ کہ ہم مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں یا جماعت ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، ذاتی طور پر تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے بڑے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، مہربان بھی ہیں اور سیاست میں ہم سے وہ سینئر بھی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، لیکن جماعتی زندگی ہوتی ہے تو دیکھیں کہیں ہر فیصلہ پچھلے، کیونکہ یہ جو میں نے بات کی یہ پچھلی چند ان کی طرف سے کچھ ایسی پوسٹیں بھی تھی اور ایسے بیانات بھی تھے جس سے ایسے لگتا تھا، تو کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا جماعت کے فیصلوں پر ناراض ہیں۔ کہیں پر ان کو نااہل کیا، کہیں پر ان کی رکنیت وہ کی، کہیں پر ان کو الیکشن میں نواز شریف کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ تو اب آپ بھی بتائیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کا مقابلہ دیکھیں نواز شریف کے یہ ساتھ تو مفتی کفایت اللہ صاحب کے لیے اعزاز ہے کہ جمیعت علماء اسلام نے ان کو نواز شریف صاحب کے مقابلے کے لیے چنا ہے، یہ تو ان کے لیے اعزاز کی بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو ان کو گلہ شکوہ جماعت سے ہے یا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب آدمی اکٹھا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا گلہ ان کو ہو اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزوں کا گلہ جماعت کو ہو۔ تو اگر ان کے خلاف جماعت نے کوئی کارروائی کی ہے تو یقیناً جماعت کو بھی ان سے کچھ توقعات ہیں، جماعت کی بھی ان سے کچھ ڈیمانڈیں ہیں۔ جماعت بھی چاہتی ہے کہ جو آدمی ہے وہ جماعت ہی کا رہے اور جماعت کے فیصلوں کا ہی پابند ہو اور جماعتی زندگی ہی اس پر غالب ہو۔ تو جب اس قسم کی چیزیں اگر جماعتوں کے اندر آتی ہیں تو پھر یقیناً جماعت اس کے اوپر اپنا ایک فیصلہ بھی کرتی ہے اور اس آدمی کو تنبیہ بھی کرتی ہے۔ تو اس طرح کی تنبیہ اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مفتی صاحب پہ کوئی زیادتی کر لی ہے یا ان کے کوئی راستے ہم سے جدا ہو گئے ہیں یا ہم ان سے جدا ہو گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی جمیعت علماء اسلام میں ہیں، ہم بھی جمیعت علماء اسلام میں ہیں، وہ بھی قومی اسمبلی کا ان کے لیے جماعت نے فیصلہ کیا ہے وہ الیکشن لڑیں گے، ہم بھی لڑیں گے، باقی حلقوں سے بھی ہمارے سارے امیدوار جو مرکزی جماعت نے فیصلہ کیا ہے وہ سب الیکشن میں اتریں گے اور سب ایک ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں آپ کھڑے میرے خیال میں اب اس حلقے سے میرے خیال میں کوئی 25-30 لوگ کھڑے ہیں تو سب تو نہیں جیتیں گے، ایک ہی جیتے گا۔ نواز شریف صاحب جیتیں گے، ضروری نہیں نواز شریف صاحب جیتے ہیں، نواز شریف صاحب ہار بھی ہماری سکتے ہیں۔ امیدیں ہیں نا وزیر اعظم بنیں گے، جمعیت کی بھی امید ہے، آپ ایسے تو نہ کہیں۔ ہم کہیں وہاں پنجاب سے جیت جائیں، یہاں سے جمیعت علماء اسلام جیت جائے، ہم تو یہ دیکھیں چاہتے نواز ہیں۔ شریف صاحب کے لیے تو دعا کم از کم آپ کی تو بنتی ہے، ایسے تو نہ کہیں۔ نہیں، ہم تو ان کے لیے دعا کی ہے، ساتھ دعا بھی کی ہے، لیکن آپ کی دعا بنتی نہیں ہے نا، آپ تو مقابلے میں ہیں۔ ساتھ دعا بھی کی ہے ہم نے ان آپ کے تو لیے، مقابلے میں، اور آپ کی وہ دعا بنتی ان کو نہیں ہے۔ مولانا فضل